عرفان قرآن کا دوسرا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مقدس کی تفسیر سے پہلے ضروری ہے کہ بطور مقدمہ چند اہم امور کو جان سکیں۔ اس لیے ہم وحی کی حقیقت، قرآن مجید کی تعریف، قرآن مجید کی فضائل اور قرآن مجید کا اعجاز، قرآن مجید کو توڑا توڑا نازل کرنے کی وجہ، سب سے پہلے اور دوسری آخری آیات کی تحقیق، مکی اور مدنی صورتوں کی بعض، قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ قرأتوں کا بیان اور قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کی تعداد کا ذکر کریں گے۔ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی کے متعلق علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں، حدیث میں وحی کا بکثرت ذکر ہے۔ لکھنے، اشارہ کرنے، کسی کو بھیجنے، الہام اور کلامی خفی پر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ نہایہ، جلد 4 صفحہ 163۔ علامہ مجددین فیروز آبادی لکھتے ہیں، اشارہ، لکھنا، مکتوب، رسالت، الہام، کلامی خفی، ہر وہ چیز جس کو تم غیر کی طرف القاء کرو اسے نور آواز کو وحی کہتے ہیں۔ قاموس جلد 4 صفحہ 579۔ مصر، حضرت علامہ زبیدی لکھتے ہیں، وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ ابن الانباری نے کہا ہے کہ اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے، اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جس کو لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے جو خفیہ بات کرتے ہیں وہ وحی کا اصل معنی ہے۔ قرآن مقدس میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ سورۃ الانعام آیات نمبر 113۔ اور اسی طرح ہم نے سرکش انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے، جو خفیہ طور سے طمع کی ہوئی جھوٹی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ ابو اسحاق نے کہا ہے کہ وحی کا لفظ جو وحی ہے لغت میں معنی یہ ہے کہ خفیہ طریقہ سے خبر دینا۔ اس وجہ سے الہام کو وحی کہتے ہیں۔ اظہری نے کہا ہے، اسی طرح اشارہ کرنے اور لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اشارہ کے متعلق یہ آیات میں مبارکہ بھی ہے، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 11۔ زکریا علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے عبادت کے حجرہ سے باہر نکلے، پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو خفیہ طریقے سے کلام کیا گیا اس کے متعلق ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ سورۃ شورى آیت نمبر 51۔ اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے۔ بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کو خبر دے، یا الہام کے ذریعہ، یا خواب کے ذریعہ، یا اس پر کوئی کتاب نازل فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی، یا جس طرح حضرت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ اور یہ سب اعلام یعنی خبر دینا ہے، مگر ان کے اسباب مختلف ہیں۔ تاج العروس جلد 10 صفحہ 385۔ مطبوعہ مصر۔ دل میں یہ طریقہ فیضان، کسی معنی کو ڈالنا، یہ الہام ہے، اور یہ علامہ تفتازانی نے الہام کے معنی میں لکھا ہے، شرح قائد نصفی صفحہ نمبر 18۔
وحی کی تعریف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جو چیز بتلاتا ہے وہ وحی ہے، اور نبوت کا ثبوت معجزات سے ہوتا ہے۔ اب یہ بات بحث طلب ہے کہ وحی کے ثبوت کے لیے نبوت کیوں ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبوت کے بغیر وحی کا ثبوت ممکن ہوتا تو اس دنیا کا نظام فاسد ہو جاتا۔ مثلا ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا اور کہتا مجھ پر وحی اتری تھی کہ اس شخص کو قتل کرو۔ ایک شخص کا ہر روز کسی کا مال اپنے قبضے میں کر لوں، یا اس لیے ہر کسی کو نہ کسی کس ناکس کو کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ وحی کا دعویٰ کرے۔ وحی کا دعویٰ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہو، لہذا وحی کا دعویٰ صرف نبی کر سکتا ہے، اور نبوت کا دعویٰ تب ہو سکتا ہے جب وہ اس کے ثبوت پہ معجزات پیش کرے گا۔ وحی کی اقسام، بنیادی طور پر وحی کے دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہو تو یہ وحی مطلوع ہے اور یہی قرآن مجید ہے، اور اگر آپ پر صرف معانی نازل کی جائے اور آپ ان معنوں کو اپنے الفاظ سے تعبیر کریں تو یہی وحی غیر مطلوع ہے، اور اس کے حدیث نبی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے متعدد صورتیں ہیں جن کا احادیث صحیحہ میں بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہیں، اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہیں۔ یہ وحی جب منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے یا کہا جاتا ہے میں اس کو یاد کرتا جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی، اور جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 2۔ اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کی طرف صورتیں بیان کی ہیں، کئی صورتیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ قائل اور سامع میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے تاکہ ان میں تعلیم اور تعلم اور افادہ اور استفادہ متحقق ہو سکے، اور یہ اتصاف یا اس طرح ہوگا کہ سامع پر قائل کی صفت کا غلبہ ہو، وہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، اور سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز سے یہی پہلی قسم مراد ہے، اور یا قائل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، اور یہ دوسری قسم ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر آپ سے کلام کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے پہلے قسم کی تشبیہ یعنی گھنٹی کی آواز کے ساتھ دی ہے، جس کی آواز مسلسل سنائی دیتی ہے اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں آپ نے یہ متنبہ کیا ہے کہ جس وقت یہ وحی قلب پر نازل ہوتی ہے تو آپ کے قلب پر خطاب کی ہیبت طاری ہوتی ہے، اور وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس قول کے ثقل کی وجہ سے اس وقت آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اور جب اس کے جلال کی ہیبت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور وحی کی یہ قسم ایسی ہے جیسے ملائکہ پر وحی نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمانوں پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو جڑجڑاتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر ماری جائے، اور جب ان کے دلوں میں سے وہ ہیبت ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کیا یا کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، وہ عظیم اور کبیر ہے۔ اس حدیث میں ہم پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ وحی کے پہلے قسم دوسرے سے شدید ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بشری سے فرشتہ کی حالت کی طرف منتقل ہوتے تھے، پھر آپ پر اس طرح وحی کی جاتی تھی جس طرح فرشتوں پر وحی کی جاتی ہے، اور یہ آپ کے لیے مشکل تھا۔ اور دوسری قسم میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، اور یہ قسم آپ کے لیے آسان تھی۔ عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 44، مطبوعہ مصر۔ علامہ بدر الدین عینی نے نزول وحی کے حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں۔ کلام قدیم کو سننا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جس کا ذکر آثار صحیحہ میں ہے۔ نمبر 2، فرشتہ کی رسالت کے واسطے سے وحی کا موصول ہونا۔ نمبر 3، وحی تو دل میں القاء کیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اس طرح وحی کی جاتی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ الہام یا تسخیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کے اسماء۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے مختلف ہو یا مختلط محرف ہو اور محو ہو جانے کے بعد دنیا میں قیامت تک وحی الہی صرف قرآن مجید کی صورت میں باقی اور محفوظ رہے۔ گزشتہ شریعت مصطفی کے بعد منسوخ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صرف شریعت محمدی اور دین اسلام کو واجب القبول ہونے کا اعلان فرمایا، اور دین اسلام اور شریعت محمدی کے اساس اور برہان قرآن مجید ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات پر دلائل ہے، انبیاء سابقین اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور عظمتوں کا بیان ہے، حلال و حرام، عبادات اور معاملات، آداب اور اخلاق کے جملہ احکام کا بیان ہے، معاد جسمانی، حشر و نشر، جنت اور دوزخ کا تفصیل سے ذکر ہے، اور انسان کے ہدایت کے لیے جس قدر امور کی ضرورت ہو سکتے ہیں اب سب کا قرآن مجید میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت و رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجز کلام ہے جو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک تواتر سے پہنچا ہے۔ اس کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس سے ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔